اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 پلرز پہ ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ برحق ہے، دوسرا پلر یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ مسلمان کے لیے ایک ہی حج فرض ہے۔ اونچا تلبیہ پکارتا ہے، اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے دائیں اس کے بائیں من حجرن جو پتھر ہیں، او شجرن جو درخت ہیں، او مدرن اور جو مٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 پلرز پہ ہے۔ جو 5 فرض ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ برحق ہے اور اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرا پلر یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 فرائض ایسے ہیں جن کو قطعی طور پہ ایک مسلمان رد نہیں کر سکتا جو استطاعت رکھتا ہو۔ خاص طور پہ اگر حج کی بات آ جائے، رمضان کے روزوں کی بات آ جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حج کے حوالے سے ہے۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، جس کا بزنس ٹھیک ہے، جس کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، جس کا گھر بار ٹھیک ہے، جو معاملات میں بالکل ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ حج لازمی کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا، لیزی ہو جاتا ہے، اگلے سال پہ ڈال دیتا ہے، تو یہ اس کے اوپر گناہ ہے، کیونکہ حج فرض ہے۔ جیسے نماز کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، باقی فرائض کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حج کو بھی وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی سالڈ ریزن اس کو ایک مسلمان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا تم حج کرو۔ اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو یہ سوال جب انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا، حضور پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لواجبت، تو یہ تم پر واجب ہو جاتا، یعنی حج ہر سال کرنا تم پر واجب ہو جاتا، وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ مسلمان کے لیے ایک ہی حج فرض ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو زیادہ مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے، 2 بار کہہ سکتے تھے، 5 بار، 10 بار، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکم دیا کہ صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے زندگی میں۔ ہر مسلمان مرد یا عورت کو ایک مرتبہ حج کرنا ہے جو استطاعت رکھتے ہوں۔ اور سورہ العمران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے، جس کا کاروبار ٹھیک ہے، جس کے مالی معاملات جو فائنینشلی بالکل فٹ ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ حج کو لازمی کرے، اس میں ڈیلے مت کرے، اس میں لیزی مت ہو جائے کہ اگلے سال میں کروں گا۔ اور یہ بھی چیز غلط ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ 70 لاکھ روپے پڑا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ یار آپ کے پاس سواری بھی موجود ہو، آپ کا گھر بھی بالکل ٹھیک ہو، لیکن آپ کہیں کہ میں نئی گاڑی لے لوں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ پھر کہتے ہیں یار پیسہ آیا تو میں ان چیزوں کو اپڈیٹ کر لوں، اپ گریڈ کر لوں۔ نہیں، پہلے حج کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ فٹ ہیں، تو حج کرنا امپورٹنٹ ہے، لازم ہے۔ الزاد والراحلۃ، استطاعت سے مراد زاد راہ، سواری یا کرایہ ہے، یعنی ایک شخص جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ پرائیویٹ یا گورنمنٹ کا حج کر سکتا ہے تو وہ لازم حج کرے۔ صرف اس شخص کے لیے چھوٹ ہے جو بیمار ہے یا جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا کئی ایسے جوان ہیں جو بیچارے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، جو ٹریول نہیں کر سکتے، جن کو اور بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں جسمانی طور پہ، یا کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر ان کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ پبلک میں جائیں، تو ان کی طرف سے ان کا کوئی بلڈ ریلیشن جا کے حج کر سکتا ہے، بہن بھائی کوئی بھی فیملی میں سے ہو سکتا ہے۔
اسی طرح ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم حجی عنہ، بالکل تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو، لیکن پہلے تمہارا اپنا حج ہونا چاہیے۔ یعنی جو شخص حج کرنے لگا ہے کسی کا، شرط یہ ہے کہ اس نے اپنا حج پہلے کیا ہو، پھر وہ کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلا ہی وہ حج کر رہا ہے اور پہلا حج ہی وہ جا کے کسی اور کی طرف سے کر دیں، یا کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا حج بھی ہو جائے گا اور ہم کسی اور کے لیے بھی نیت کر لیں گے، تو وہ ہماری والدہ ہیں یا ہمارے والد صاحب ہیں تو ہم دونوں کا حج ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے آپ کا حج ہی ہوگا، اس کے بعد آپ جس کی نیت کریں گے دوسرے سال، تیسرے سال یا کچھ سالوں بعد، جب آپ جس کا بھی حج کرنا چاہتے ہیں، آپ اس شخص کی نیت کریں گے، آپ کے والد ہیں یا آپ کی والدہ ہیں، پھر آپ ان کا حج کر سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اکیلی ٹریول نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، نہیں حلال عورت کے لیے کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ یعنی اگر کوئی عورت حج پہ جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا لازم ہے، اس کے بغیر اس کا حج مکمل نہیں۔ تو حج کو وداؤٹ اینی ریزن ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو کوئی حج کا ارادہ کر لیتا ہے، حج کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس میں جلدی کرے۔ کیوں؟ فإنہ قد یمرض المریض، وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کی سواری گم ہو سکتی ہے، وتعرض الحاجہ، یا اسے کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ، کوئی اور آزمائش آ سکتی ہے۔ تو اگر پیسے موجود ہیں، طاقت ہے، جوانی ہے، تو فوراً جا کے حج کر لیں، اس کو ڈیلے مت کریں، کیونکہ حج کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یعنی حج مبرور کیا ہے کہ بغیر کسی گناہ کے ایک شخص حج کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر واضح تبدیلی آتی ہے، وہ اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہے۔ جو شخص حج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اپنے معاملات کو درست کر لیا۔ یہ حج مبرور کی بڑی نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر واضح طور پہ فزیکلی تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ اطاعت۔ یعنی اگر وہ پہلے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، سستی کرتا تھا ان معاملات کے اندر، تو حج کے بعد وہ ان چیزوں کو سیریس لیتا ہے۔ یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما علمت، کیا تم نہیں جانتے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے بھی پورے ہیں، ہم نے حج کر لیا تو ہماری سیونگز ختم ہو جائیں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ کرتے رہو، یہ دونوں غربت اور گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، دھو ڈالتے ہیں۔ کیسے دھو ڈالتے ہیں؟ فرمایا، کما تنفی الکیر حبس الحدید، جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو، گندگی کو دور کر ڈالتی ہے، بالکل اسی طرح حج اور عمرہ ایک مسلمان کے گناہوں کو اور غربت کو مٹا ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا، ایمان باللہ و برسولہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول یعنی مجھ پر ایمان لے کر آنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی یہ کتنے 2 امپورٹنٹ پلرز ہیں۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ تو فرمایا، حج مبرور، حج مبرور کرنا، یعنی وہ حج کرنا جو گناہوں سے پاک ہو، یہ بھی سب سے افضل عمل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہم بھی جہاد کریں؟ یعنی سب سے افضل عمل اگر جہاد ہے تو ہم بھی پھر جہاد کرتی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ، بڑی عمر کے شخص کے لیے،
کمزور آدمی کے لیے اور عورت کے لیے سب سے افضل جہاد الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ ہے. یعنی جو بزرگ ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے افضل جہاد حج ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج اور عمرہ کرنے والا، وفظ اللہ، سب اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اور فرمایا یہ جو سوال کریں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو شخص حج کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پورے کے پورے حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں قیامت تک. اور فرمایا ومن خرج معتمرا فمات، جو کوئی عمرے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس کے لیے بھی عمرے کا پورا اجر لکھا جائے گا. اور یہ حدیث آج کے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے. جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، نہیں وہ قبول کرتا مگر پاک کو. یعنی حلال کی کمائی سے کیا ہوا حج وہی قبول ہوگا، حلال کی کمائی سے کیا ہوا عمرہ وہ قبول ہوگا، حلال کی کمائی سے دیا ہوا صدقہ وہ قبول ہوگا. اگر سیمپل کچھ دکھایا، ایکسپورٹ کچھ اور کر دیا، مال کچھ دکھایا، کسٹمر کو دے کچھ اور دیا، دھوکہ، فراڈ، کرپشن، اور یہاں پہ لوگوں کے پیسے دینے ہیں، قرضے دینے ہیں، لیکن حج پہ چلے گئے ہیں. حاجی صاحب یہاں پہ پہلے لوگوں کی پیمنٹس تو کلیئر کر لیں. اس طرح حج پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے. اپنے معاملات کو پہلے درست کریں، اپنی کمائی کو حلال کریں، لوگوں کے پیسے دیں، اور جو آپ سیمپل دکھاتے ہیں، جو آپ چیز دکھاتے ہیں، وہی اپنے کسٹمر کو دیں. اپنے معاملات کو درست کریں، پھر حج پہ جائیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے چھت پہ جو ٹینکی ہے پانی کی، میں اس کے اندر ایک شراب کا قطرہ ڈال دوں تو کیا وہ پانی پاک رہے گا؟ اسی طرح آپ حج کے جو پیسے دیتے ہیں، گورنمنٹ کا حج کرتے ہیں، پرائیویٹ حج کرتے ہیں، چاہے وہ 20 لاکھ روپیہ یا 30 لاکھ روپیہ حلال کی کمائی کا ہے، بیچ میں 1 لاکھ روپیہ رشوت کا ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ مکس ہو گیا تو وہ ساری کی ساری کمائی، وہ سارے کا سارا حج عمرہ وہ خراب ہو جائے گا، اس کی قبولیت مشکل ہو جائے گی. تو اسی لیے جب بھی حج یا عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے معاملات کو درست کریں. حلال کمائی کے ساتھ یہ سارے معاملات کو کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کے مہینے مقرر ہیں، تو جو کوئی شخص حج کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں حج کر لے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ وہ فحش کلامی کرے اور نہ اللہ کی نافرمانی کرے اور جھگڑا مت کرے حج کے دوران. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو نیکی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخوبی واقف ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زادِ راہ لے لو، پس بہترین زادِ راہ وہ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو. یعنی جو عقل والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق راجع کیوم ولدتہ امہ، جو بغیر گناہ کے حج کرتا ہے گویا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. اس طرح وہ مسلمان، وہ شخص پاک ہو جاتا ہے حج کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور حاجیوں کو چاہیے، حجاج کرام کو چاہیے کہ اونچا تلبیہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. فامرنی ان آمر اصحابی، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو حکم دیں کہ وہ اونچی آواز سے تلبیہ پکاریں. اور اونچا تلبیہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وعن شمالہ، جو کوئی اونچا تلبیہ پکارتا ہے، اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے دائیں اس کے بائیں، من حجر، جو پتھر ہیں، او شجر، جو درخت ہیں، او مدر، اور جو مٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں.
اللہ اکبر و کبیرہ. اتنی بڑی فضیلت ہے اونچا تلبیہ پڑھنے کی. اور آپ یہ سوچیں اکثر آپ گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں یا گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک شخص بیچ میں سے اونچا تلبیہ پڑھتا ہے تو سارے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ثواب بھی اس کو جائے گا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، یہ ایک ایڈیشنل ثواب ہے. آپ تو جو پڑھ رہے ہیں ساتھ دوسروں کو بھی آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں، دوسرے بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب بھی آپ کو ہوگا. اور یہ حجر اسود پہ بوسہ لیتے ہوئے یا ملتزم پہ جو دھکے ہم مارتے ہیں، جو دوسروں کو کونیاں مارتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن کو مخاطب کر کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، یا عمر، اے عمر، انک رجل قوی، بے شک اے عمر آپ طاقتور شخص ہیں، لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف، کہ نہ دھکا دو حجر اسود پر کسی کمزور کو کہ اسے تکلیف پہنچے. اور فرمایا اگر جگہ ملے تو اس کو چھو لو، ورنہ احترام کے ساتھ کھڑے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی. تو ہم عورتوں کو دھکے مارتے ہیں، اتنی مقدس جگہ پہ ہم عورتوں کو پیچھے کر رہے ہیں، کونیاں مار رہے ہیں، محرم نہ محرم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں. تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ بوسہ لیتے ہوئے آپ کسی کو ایسی تکلیف پہنچائیں کہ ثواب لینے کی بجائے آپ پر الٹا گناہ چڑھ جائے. تو یہ چیز کا ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ باقی بھی حاجی ہیں، میں کہیں ان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، وہ سب اللہ کے مہمان ہیں، میں ان کو دھکے تو نہیں مار رہا، میں ان کو کونیے تو نہیں مار رہا، میں ان کو تنگ تو نہیں کر رہا، میں کسی کا احرام تو نہیں کھینچ رہا، میں کسی عورت کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہو رہا، میں بھی حالت احرام کے اندر ہوں. اور میں کر کیا رہا ہوں، میں کس جگہ پہ کیا کر رہا ہوں، تھوڑا سا خیال کر لیں. آپ کوشش کریں اچھے طریقے سے بوسہ لینے کی، آسان طریقے سے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، جو کہ مشکل ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میری نیت ہے، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا دوں. تو اللہ تو میرے کھاتے میں، میرے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب لکھ دے. تو ہاں، تو اللہ سے آپ جو چیز مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن. حجر اسود جنت سے نازل ہوا، یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ. حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دو پتھر یاقوت ہیں جو جنت سے آئے ہیں. طمس اللہ نورہما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نور مٹا دیا. ولو لم یطمس نورہما، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نور نہ ختم کرتا تو مشرق اور مغرب سارے کا سارا روشن ہو جاتا. حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جو دو یاقوت ہیں، پتھر ہیں، ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ جنت سے آئے ہیں، ان کا نور ختم نہ کیا جاتا تو یہ ساری کی ساری فضا روشن ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آب زمزم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم. روئے زمین پر سب سے بہترین پانی وہ زمزم کا پانی ہے. اور فرمایا یہ کھانا یعنی بھوک مٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے.